حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور ان کی پیدائش بیت المقدس میں ہوئی۔ وہ بچپن سے ہی بہت بہادر اور بہت عقل مند تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغمبری سے نوازا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے ایسی سلطنت دو جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، اور اللہ نے یہ دعا قبول کی۔ اللہ نے انہیں ایسی سلطنت عطا کی جو ان کے بعد کسی کو نہیں ملی۔ اللہ نے انہیں ایسی کئی طاقتیں دیں جو ان سے پہلے کسی کو بھی عطا نہیں کی گئیں۔ انہیں ہواؤں کو کنٹرول کرنے اور تیز کرنے کی طاقت سے نوازا گیا۔ انہیں جانوروں، پرندوں، کیڑوں کی زبان سمجھنے کی طاقت عطا کی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کے اکلوتے انسان تھے جنہیں جناتوں پر حکومت دی گئی۔ وہ انہیں حکم دیتے اور جنات وہ کام کر دیتے۔ اگر کوئی جنات ان کا حکم نہیں مانتا تو وہ اسے آگ سے سزا دیتے تھے۔ اس طرح پوری دنیا پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ سبھی انسان، جانور، پرندے اور جنات دربار میں حاضر تھے، لیکن ایک پرندہ جس کا نام ہدہد تھا غیر حاضر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر ہدہد نے غیر حاضر ہونے کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں بتائی تو میں اسے سزا دوں گا۔ کچھ دیر بعد ہدہد حاضر ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تم کہاں تھے؟ تو ہدہد نے کہا اے اللہ کے نبی، میں نے آج ایک ایسی سلطنت دیکھی جہاں ایک ملکہ حکومت کرتی ہے اور وہاں کے رہنے والے لوگ سورج چاند کو خدا مانتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا سب سے زیادہ خدمت کرنے والا اور قریبی پرندہ تھا۔ پھر ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ کی حکومت کے بارے میں سب کچھ بتایا کہ وہ سبا یمن کی رانی ملکہ بلقیس کے نام سے جانی جاتی ہے۔ بلقیس ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر اپنی حکومت چلاتی ہے اور جو کچھ ایک بادشاہ کے پاس ہونا چاہیے وہ سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن وہ اور اس کی قوم چاند، سورج اور ستاروں کی عبادت کرتے ہیں اور اسے اپنا خدا مانتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے نام ایک خط لکھا۔ اس خط ہدہد کو لے کر ملکہ بلقیس کے پاس گیا۔ قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ یہ خط لے کر جاؤ ملکہ بلقیس کے پاس، اس خط کو گرا دو، تم دور ہو کر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ اس کے بعد ہدہد وہ خط لے کر گیا اور ملکہ کی گود میں خط کو گرا دیا۔ جب ملکہ بلقیس نے خط کو دیکھا تو اس نے اپنے سبھی درباریوں کو جمع کیا اور پڑھنے کے بعد کہا اے لوگو، مجھے یہ خط خود کو اللہ کے نبی کہنے والے حضرت سلیمان کی طرف سے آیا ہے اور انہوں نے اس خط میں ہمیں اپنے دین کو قبول کرنے کی دعوت دی ہے۔ خط کو سنا کر ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں اور سرداروں سے مشورہ کیا تو وزیروں نے کہا کہ ہم طاقتور ہیں، ہمیں حضرت سلیمان سے جنگ کرنی چاہیے۔ اس وقت ملکہ بلقیس نے اپنے وزیروں اور درباریوں کو سمجھایا کہ جنگ کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ جنگ سے صرف نقصان ہونے والا ہے، اس میں کسی طرح سے ہمارا فائدہ نہیں ہے۔ ملکہ بلقیس نے کہا بہتر طریقہ یہ ہے کہ کچھ خزانے اور تحفے حضرت سلیمان کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ اگر وہ سچ میں اللہ کے نبی ہیں ہمارے دیے تحفے قبول نہیں کریں گے اور ہم کو اپنے دین میں پھر سے داخل ہونے کے لیے کہیں گے، اور اگر وہ صرف بادشاہ ہوں گے تو وہ ہمارے تحفے قبول کر کے ہم سے دوبارہ اللہ پر ایمان لانے کے لیے نہیں کہیں گے۔ اس کے بعد ملکہ بلقیس نے ہر طرح کے خزانے اور تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجنے کا انتظام کر لیا۔ ہدہد یہ سب دیکھ کر ترنت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہیں سب کچھ بتایا۔ کچھ دنوں بعد جب ملکہ بلقیس کے خادم سبھی تحفے اور خزانے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے تحفے واپس کروا دیے اور فرمایا کہ میرے اللہ نے جو دیا ہے اس کے آگے دنیا کی کوئی طاقت اور خزانہ کسی کام کا نہیں۔ ملکہ بلقیس کا تخت 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا۔ اس تخت میں سونے، چاندی اور ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے۔ ملکہ بلقیس کے تحفے
اور خزانے کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے واپس کیا۔ ان وزیروں کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ملکہ بلقیس سے کہو کہ وہ اللہ سے ڈرے اور اس پر ایمان لے آئے اور اس کی عبادت کرے اور میری بارگاہ میں آئے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ اے درباریوں، تم لوگوں میں سے کون ایسا ہے جو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کے تخت کو یہاں حاضر کر دے؟ دربار میں سے ایک بڑا جن بولا، حضور، اس تخت کو میں آپ کی بارگاہ میں دربار ختم ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا، میرے پاس وہ طاقت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اور جلدی کون لا سکتا ہے؟ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر، جن کا نام آصب تھا، وہ اللہ کے بہت بڑے ولی بھی تھے، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ حضور، میں ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے پلک جھپکانے سے پہلے حاضر کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت آصب نے اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت سے سبا کی ملکہ بلقیس کا تخت کو سبا سے بیت المقدس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لیا اور وہ تخت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے پاس آ گیا۔ وہ تخت زمین کے نیچے سے ہوتا ہوا ایک پل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گیا تھا۔ ملکہ بلقیس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی اور اس نے اپنے تخت کو وہاں دیکھا تو بولی، بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس کے بعد ملکہ بلقیس اللہ پر ایمان لے آئی۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔